بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وأنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل بدنا بطاعتك. اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا وسددنا آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سورہ مبارکہ انعام جی، پارہ نمبر 7 آیت نمبر 56 تا 58 تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. گزشتہ درس میں آپ لوگوں نے سنا اور ہم نے اس کا مذاکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعزاز میں آیتیں نازل فرمائیں، ان کی دلجوئی کی. اور کفار اور مشرکین یہ چاہتے تھے کہ بھئی جب ہم آئیں تو یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ یہ یہاں پہ نہ بیٹھیں. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں آنا ہے آئیں، نہیں آنا نہ آئیں. آپ نے صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھانا نہیں ہے. پھر یہاں تک نہیں، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب تک صحابہ بیٹھے رہیں گے تب تک آپ نے بیٹھے رہنا ہے، جب یہ خود اٹھ کے جائیں گے تب آپ نے اٹھنا ہے. پھر اگلا مرحلہ اور آیا کہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو اے نبی آپ ان پر سلام کریں گے، سلام بھیجیں گے اور ان کو یہ بتا دیں کہ ان کا رب بھی ان کی طرف کیا کرتا ہے، سلام بھیجتا ہے. بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے اعزاز میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. پتہ چل گیا ظاہر ہے. اب جو متکبر قسم کے کفار مشرکین تھے، آج کے جو آیات ہیں ان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو کچھ باتوں کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ ان سے یہ باتیں آج کہہ دیں. اور اس قسم کا مضمون آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا سورہ کافرون میں. بالکل سیم یہی مضمون ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، آپ خطاب کر دیجئے، ان سے تلقین کر دیجئے کہ دیکھو ایک تو میری نبوت ہے، ایک تو میں نبی ہوں، اس کے علاوہ نہ میرا ضمیر یہ اجازت دیتا ہے، نہ میری عقل یہ اجازت دیتی ہے، نہ اللہ نے جو میرے اندر ایک نور مجھے عطا فرمایا نہ وہ اجازت دیتا ہے، نہ یہ وحی جو قرآن مجھ پر نازل ہوا یہ اجازت دیتا ہے کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر تمہاری خواہشوں پر چلوں. ظاہر ہے یہ چیزیں نہ میرے لائق ہیں، نبوت کے لائق ہی نہیں ہیں. اللہ نہ کرے اگر نبی ہی لوگوں کی خواہشات پر چلنے لگ گئے تو پھر ظاہر ہے ہدایت ختم ہو جائے گی. پھر ہدایت کیسے آئے گی، ہدایت کا راستہ کیسے کھلے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو سب سے پہلے تو یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ آپ یہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ بیزاری کا اعلان کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ بھئی اب یہ تمہارا اور میرا راستہ جدا ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاروں گا، نہ تمہاری خواہشات پر چلوں گا. پہلی آیت. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ بھئی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ بھئی میں خود بھی ایک دلیل ہوں. دیکھیں نبی علیہ السلام خود ایک دلیل ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوئے یہ بھی ایک دلیل ہے. اور جن چیزوں کے بارے میں تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو یا جن چیزوں کے بارے میں تم جھٹلاتے ہو جن چیزوں کو، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں اللہ نے مجھے نبوت دی ہے، میں ایک دلیل ہوں. قرآن یہ نبوت کی دلیل ہے، دیگر معجزات یہ نبوت کی دلیل ہیں. باقی جو تم مجھ سے مانگتے ہو کہ بھئی مجھے ہمیں جو ہے نا، جیسے پیچھے گزر چکا کہ آپ کے ساتھ فرشتہ نازل ہو یا آپ خود فرشتہ کیوں نہیں ہیں یا اس قسم کی جتنی باتیں ہیں،
یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہے۔ اللہ جب چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، بہتر لگے گا، اللہ وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ تینوں نصیحتیں، یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہلوائیں۔ تیسری بات آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ جو کافر آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ عذاب لے کے آئیں، تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ بھئی جس بارے میں تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں عذاب لے کر آؤں، تمہیں دکھاؤں عذاب، تو دیکھو اس بارے میں جلدی نہ کرو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آگے آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو مشہور آیت ہے نا، 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ان کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، تو وہ آگے پارے میں آئے گی۔ اسی قسم کا مضمون آگے بھی آئے گا۔ تو یعنی تم جو مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا، ہاں اگر وہ عذاب دینا میرے بس میں ہوتا تو کب کا میں تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے آپ پر تو پتھر برسائے گئے، آپ کو بے ہوش تک ہو گئے آپ علیہ السلام، لیکن آپ نے کبھی عذاب کا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ جس چیز کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر چکا ہوتا، یعنی تم پر میں عذاب نازل کر چکا ہوتا، لیکن ظاہر ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کب معاملہ کرنا ہے، اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا۔ پھر اگلی جو ایک آیت ہے، ظاہر ہے وہ بھی ایک مشہور آیت ہے، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو غیب کی جتنی چابیاں ہیں، جیسے پیچھے گزر چکا ہے، غیب کی جتنی کنجیاں ہیں ان کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو میں ٹھیک ہے میرے پاس غیب کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن وہی باتیں ہیں جو اللہ نے مجھے بتائی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اصل جو غیب کی کنجیاں ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ تری میں ہے، زمینی مخلوق، سمندری مخلوق، جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں محدود رکھا، اگلی چیز فرمائی کہ بھئی دیکھو کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا اس وقت تک جس وقت تک کہ وہ اللہ اس کو جان نہیں لے، یعنی جب اللہ کے علم میں ہے کہ کوئی درخت سے پتا جو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی معمولی سی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ پتا بھی اللہ کے علم میں ہے کہ بھئی فلاں درخت سے فلاں علاقے میں فلاں جگہ سے دن ہے یا رات ہے، وہاں سے جو درخت کا پتا ایک پتا گر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بہت بڑی یعنی ایک قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ کیسی قدیر ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ کوئی دانہ زمین کے جو تاریک حصوں میں ہے، نہ خشکی میں، نہ جو تری ہے، یعنی دنیا میں کہیں پر ایک چھوٹا سا دانہ، چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے تری میں ہو، چاہے وہ جانور انسانوں کے کھانے کا ہے چاہے جانوروں کے کھانے کا ہے، سب کچھ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں۔ دیکھیں لوح محفوظ اللہ کو ضرورت نہیں ہے لوح محفوظ کی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لوح محفوظ 7 آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قرآن مجید کو وہاں پر جب تلاوت فرمایا نا تو اس کو ایک شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھا۔ اس کے بعد جتنی بھی دنیا کے قیام سے پہلے سے لے کر، ظاہر ہے اللہ کا علم ازلی علم ہے، کب سے ہے کوئی جانتا نہیں ہے، کب تک ہوگا کوئی نہیں جانتا، کتنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی اس سے پہلے کب یہ کوئی نہیں، ظاہر ہے اس کا علم اللہ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہاں اللہ کے علم میں تھا کہ بھئی یہ دنیا پیدا ہوگی، انسان جو جتنی بھی جو کچھ بھی تھا۔ اب اللہ نے وہ لوح محفوظ میں کیوں رکھا؟ تاکہ فرشتوں کو یہ بات یعنی ان کے علم میں یہ لایا جائے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ ابھی ہو رہا ہے یا اللہ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھا یا اللہ، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے، جب فرشتے ٹیلی کرتے ہیں نا کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو لوح محفوظ میں کیا ہے، اللہ کی اجازت سے جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اللہ کے علم میں کب سے یہ بات ہے کہ یہاں یہ اس علاقے اس جگہ اس مقام پر یہ ہوگا، اس انسان سے یہ ہوگا، اس جانور سے یہ ہوگا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ لوح محفوظ کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ نے فرشتوں کے لیے ایک معاملہ رکھا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی
علم کتنا کامل ہے، کتنا گہرا ہے، ظاہر ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کو سمجھنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں نا، یہ ہماری عقل کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی۔ اگر اللہ اپنے شایان شان نازل فرماتا تو اس کا سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ یہ تو اللہ، بعض آیتیں ابھی بھی ایسی ہیں، قرآن کی پہلی آیت اٹھائیں الف لام میم، کوئی معنی اس کا کوئی بتا ہی نہیں سکتا اس کا کیا معنی ہے۔ سب نے بہت سے معنی لکھے، لیکن ہر ایک شخص یہی کہتا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کی کیا ہے، راز و نیاز کی باتیں، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو پہلی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کا علم کیسا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت ہے جی قل انی نہیت، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں وغیرہ کی، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ قل آپ کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں ہوں۔ قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، کیونکہ اس حالت میں اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ میں تمہاری خواہشات ماننے لگوں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا، اس صورت میں ایک بہکنے والوں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، اور ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ قل آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، میرے پاس ایک دلیل ہے، خود بھی میں ایک دلیل ہوں اور میرے پاس یہ قرآن مجید ایک دلیل ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو کیا کرتے ہو، جھٹلاتے ہو۔ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا آپ ان لوگوں سے کہیں جس بارے میں تم جلدی کرتے ہو یہ میرے پاس نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے اس کائنات میں۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اللہ تعالیٰ کے لیے سچ بات یعنی حق بات جو بتلا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے، وهو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سچی بات، حق بات اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور بہترین فیصلہ کرنے والے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان آج فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تم عذاب مانگتے ہو میں عذاب دے دیتا، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ کو پتہ ہے کیا معاملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وعنده مفاتح الغیب، اور اللہ کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، لا يعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا، بہت سی ایسی چیزیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے جو تری میں ہے۔ یہ تو ہم انسان ایک مخلوق ہے نا، ایسی پتہ نہیں کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا کوئی پتا درخت سے إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا۔ ایک تو وہ جگہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی جگہیں جو زمین کی تاریکیوں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، ولا رطب، اور نہ کوئی تری میں، ولا یابس، اور نہ خشک چیز جو بھی گرتی ہے، جو بھی پکتی ہے، جو بھی ہے، الا فی کتاب مبین، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں روشن کتاب میں۔ تو وہ روشن کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید نہیں، روشن کتاب سے مراد وہ لوح محفوظ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم محیط کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائیں، اللہ تعالیٰ میں خالصتاً توحید پر قائم و دائم فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، عافیت والا معاملہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔